ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے مگن ہو گئے دنیا میں، کچھ تو ہم نے حقوق طلب کر دی، کچھ یہ کرتے ہیں کہ غریب آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور امیر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے جو کچھ کمایا یہ میری عقل کی وجہ سے، چونکہ میں ہوشیار ہوں اسی لیے میں بڑا مالدار ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی احمق کو دیتا ہے، کبھی بڑے عقل مند کو بھی نہیں دیتا، تقسیم ہے، پہلے سے سب چیزیں طے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے زہد یعنی ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع کر دو، لے جا کے جیٹی جیٹی کے پل سے نیچے پھینکو پیسے، نہیں، اس کو نہیں کہتے زہد اور زہادت، ترک دنیا، بلکہ ترک دنیا کیا ہے؟ جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے طمع کاٹ دو، اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے اس کے لیے یہ لکھا ہے، میرے لیے یہ لکھا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے کہتے ہیں میرے پاس ایک گاڑی ہے لیکن مجھے ایک دوسری گاڑی پسند ہے، پھر وہ لینا چاہتا ہوں، پھر جب وہ لے لیتا ہے ایک اور گاڑی پسند ہے، کیونکہ وہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس وہ والی گاڑی نہیں ہے۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی چیز ہے اس پہ حسد نہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کی قضا پہ رضا یہ لازم ہے، واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہے، شکر ہے اللہ کا، اس کے لیے وہ لکھا ہے، شکر ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب اس کے گھر میں نقب لگا کر کے پیسے نکالنا یہ ضروری نہیں ہے، میرے لیے یہی مناسب ہے، اس کے لیے یہی مناسب ہے، اور حاصل وہی ہوگا جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز وہاں رہ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ جب انسان مرتا ہے اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار عزیز اور اقارب چلے جاتے ہیں، دوسری چیز اس کا مال جاتا ہے، موت تک ہے مال ہمارے ساتھ، اور تیسری چیز اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور اہل قرابت اور رشتہ دار، عمل اس آدمی کے ساتھ رہتا ہے، یعنی قبر میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور یہ چیزیں واپس آ جاتی، دفن کر دیا، آ گیا، مال تقسیم کر کے ختم۔ رشتہ دار کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ قبر میں ایسی تو نہیں لگا سکتے، لگا بھی دے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہے۔ اب سردی ہے، گرمی ہے، جو کچھ ہے قبر میں، پانی ہے، جو کچھ ہے، ہم جانے اور ہمارا عمل جانے، اس میں تو کسی آدمی کو کوئی ذرہ برابر دخل نہیں ہے، نیچے بستر بچانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بچائی گئی تھی، لیکن وہ چادر بھی پھر نکالی گئی۔ صرف مرد کے لیے 3 کپڑوں کے کفن کی اجازت ہے، اور عورت کے لیے 5 کپڑوں کی۔ زیادہ سے زیادہ عورت کے لیے تابوت بنانا مستحب ہے، چلو تابوت بنا کر کے لکڑی کا اس میں دفن کر دو۔ ah